بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب ہے 1 گھنٹہ۔ سوال ہے، بتائیں وہ کون سے صحابی تھے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہم وطن نو مسلموں کے لیے قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا ترجمہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، بدر کی جنگ سے بھاگنے والے قریشیوں میں سب سے پہلے کون مکہ معظمہ میں داخل ہوا؟ جواب ہے حیثمان بن عبداللہ خزائی۔ سوال ہے، بصرہ کی پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو نہر بنائی گئی اس کا کیا نام رکھا گیا؟ جواب ہے نہر ابو موسیٰ۔ سوال ہے، بصرہ کے پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہر بنائی گئی اس کا کیا نام رکھا گیا؟ جواب ہے نہر ابو موسیٰ۔ سوال ہے، بنو امیہ کے کس خلیفہ کے دور کو خلافت راشدہ سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کو۔ سوال ہے، جب اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنایا گیا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے 19 سال تھی۔ سوال ہے، تم جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، یہ حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ نور میں۔ سوال، جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی وہ پہاڑ کس ملک میں واقع ہے؟ جواب ہے ترکی میں۔ سوال ہے، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام و حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت ملی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و سارہ کی کیا کیا عمریں تھیں؟ جواب ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور حضرت سارہ 90 سال کی تھی۔ سوال ہے، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 16 سال کے تھے اور بعض نے کہا ہے کہ 26 سال کے تھے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ سوال ہے، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟
جواب ہے 7 سال تھی۔ سوال ہے جہنم کی اس وادی کا کیا نام ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے؟ جواب ہے جہنم کی اس وادی کا نام ویل ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز قضا کرتا ہے اس کو اس میں ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ جواب ہے اونٹنی پر۔ سوال، حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں کو میدان محشر کی جانب کون لے کر جائے گا؟ جواب، ایک آگ ہانکتی ہوئی لے جائے گی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس سال کی عمر میں مخلوق خدا پر غور شروع کیا؟ جواب ہے 15 سال کی عمر میں غور شروع کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کے واحد سگے بھائی کا نام کیا تھا؟ جواب ہے بنیامین۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب ہے صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر عاقل اور بالغ کا زندگی میں کتنی مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے؟ جواب ہے 1 مرتبہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا ذاتی نام ہے جو سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام سابقہ کتابوں میں موجود ہے وہ احمد ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے؟ اس بحث پر فیصلہ کن رائے کس نے دی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے خانہ کعبہ کے پہلے متولی کون تھے؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال، خانہ کعبہ میں کون سے خلیفہ پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے خندق کی کھدائی کے دوران کیا چیز آ گئی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا؟ جواب ہے چٹان کا ایک ٹکڑا۔ سوال، دنیا کے کس عظیم کھلاڑی نے کہا اگر میں یہ میچ جیت گیا تو اسلام قبول کر لوں گا، اور وہ میچ بھی جیت گیا اور اسلام بھی قبول کر لیا؟ جواب ہے محمد علی قلعہ نے۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچیرے بھائی کو
حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا؟ جواب ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کن اہم موقعوں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے؟ جواب ہے غزوہ احد، غزوہ حنین، فتح مکہ، بیعت رضوان اور حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی آئی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ سوال ہے مدینہ کی کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ جواب ہے مسجد قباء۔ سوال میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سا کافر تھا جسے ایک فرشتے نے پالا تھا؟ جواب ہے موسیٰ سامری۔ سوال ہے وہ کون سا مسلمان ہے جسے مرنے کے بعد دفنایا نہیں جاتا؟ جواب ہے سمندر میں مرنے والا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کا نام ان کے پیدا ہونے سے پہلے رکھ دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تدوین قرآن کا حکم دیا تھا؟ جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جو فتح مکہ پر سب سے پہلے مسلمان ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے ابلیس کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ جواب ہے 10 مرتبہ۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شریک بہن کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک پر کتنی اینٹیں رکھی گئیں اور کیسی رکھی گئیں، کچی تھی یا پکی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد پر رکھی جانے والی اینٹیں 9 تھیں جو کھڑی کر کے رکھی گئی اور یہ اینٹیں کچی تھی۔ سوال ہے آزاد جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب کون ہیں؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال ہے اسلام کے پہلے علمدار یعنی پرچم بردار کا اعزاز کون سے صحابی رسول کے پاس ہے؟ جواب ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔
سوال: اسلام میں سب سے پہلی بار شراب نوشی پر سزا کا حکم کس نے جاری کیا؟ جواب ہے شراب نوشی پر سب سے پہلے سزا کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری کیا۔ سوال ہے: اسلام میں قریش کے سامنے سب سے پہلے زور سے قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے: اسلامی دنیا کا پہلا شفا خانہ کب اور کس شہر میں قائم ہوا؟ جواب ہے سن 706 میں سیریا کے شہر دمشق میں قائم ہوا۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کو نمرود لعنتی نے آگ میں ڈال دیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ کے کس نبی کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا؟ جواب ہے بنی کتورہ کی طرف۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس قوم پر سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے؟ جواب ہے بنی اسرائیل کی قوم پر۔ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر کتنے زخم آئے؟ جواب ہے 16 زخم۔ سوال ہے: جنازہ کے ساتھ کس چیز کو لے جانا منع ہے؟ جواب ہے آگ کو۔ سوال ہے: جنت میں پیدا ہونے والا بچہ کتنے سال کا ہوگا؟ جواب ہے بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ سوال ہے: جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی کتنی لمبی تھی؟ جواب ہے ناف کے برابر۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں پہلا قدم کہاں رکھا تھا؟ جواب ہے سری لنکا۔ سوال: آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کہاں بسایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے 8000 پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو زمین میں بسایا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی؟ جواب ہے جنات۔ سوال ہے: حضرت آدم علیہ السلام کا قیامت والے دن کیا نام ہوگا؟
जवाब है अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले किस फरिश्ता ने सजदा किया? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे का क्या नाम था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे का नाम काबिल था। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जिन्नात कितने साल से इस दुनिया में आबाद थे? जवाब है 2000 साल से। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से सबसे पहला कलमा क्या निकला? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन निकला। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आने के बाद सबसे पहली गिज़ा क्या खाई? जवाब है आपने गंदम की रोटी खाई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरत। सवाल है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त क्या थी? जवाब है 20 बरस। सवाल है हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी जगह आया है? जवाब है 3 जगह। सवाल हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को किस मार्का के मौके पर सिपा सालारी से माजूल करके नाइब बना दिया गया? जवाब है जंगे हमस के मौके पर। सवाल है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ और कौन सी चीजें अल्लाह की तस्बीह बयान करती थी? जवाब है पहाड़ और परिंदे। सवाल है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद मसनद खिलाफत कितने दिन खाली रही? जवाब है 3 दिन। सवाल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीना छोड़ के किस शहर को दारुल खिलाफा बनाया? जवाब है कूफा को। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया? जवाब है 39 साल में। सवाल है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कब इस्लाम कबूल किया? जवाब है 616 ईस्वी में। सवाल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की? जवाब है 950 साल। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह का खुतबा किसने पढ़ा था? जवाब है अब्बू तालिब ने पढ़ा था। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
معراج پر جانے سے پہلے کون سی دو نمازیں پڑھی جاتی تھی؟ جواب ہے فجر اور عصر۔ سوال ہے غزوہ بدر میں موجود دونوں گھوڑے کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس تھے؟ جواب ہے ایک مقدار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا اور دوسرا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ سوال ہے غیر تصدیق شدہ باتیں آپس میں نہ پھیلاؤ، یہ بات کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ جواب ہے سورہ حجرات۔ سوال ہے قرآن مجید کی اس سورت کا نام بتائیں جو ایک نیک آدمی کے نام پر آئی ہوئی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت تو دی تھی پر نبوت عطا نہیں کی تھی۔ جواب ہے سورہ لقمان۔ سوال ہے قرآن مجید کی کن صورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ہاں میم والی صورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ دو صورتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی؟ وہ دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس پیغمبر علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال قرآن مجید میں کن دو ملکوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے روم اور مصر۔ سوال ہے کس ملک کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پھاڑا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے خسرو پرویز۔ سوال ہے واقعہ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال ہے وہ کون سا دن ہے جس کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے جمعہ۔ سوال ہے وہ کون سا کھانا ہے جس کو کھانے کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتا؟ جواب ہے مہمان کے ساتھ کھانا۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جس کو دیکھنے کے لیے اس سے دور جانا پڑتا ہے؟ جواب ہے اندھیرا۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جو جنات کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال وہ کون سا بدبخت شخص تھا جس نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا تھا؟ جواب ہے وزیر حامان نے کیا تھا۔
سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے ایک دن پہلے کیا کام کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، دینار کو صدقہ کر دیا اور ہتھیار مسلمانوں کو حبہ کر دیے۔ سوال ہے: اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کون سا تھا؟ جواب ہے کوئی نہیں۔ سوال ہے: اسلام میں سب سے پہلے شہادت کس کو نصیب ہوئی؟ جواب ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سوال ہے: آسمانی کتاب انجیل کس نبی پر کس جگہ نازل ہوئی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جبل ساغیر میں نازل ہوئی۔ سوال ہے: اگر آدمی شرعی طریقے سے غسل کرے تو کیا اسے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ جواب ہے جی نہیں، اس کا وضو بھی ساتھ ہی ہو گیا ہے۔ سوال ہے: اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہم کیا کریں؟ جواب ہے مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ سوال ہے: اول یعنی پہلے صحابی جنہوں نے اپنی زوجہ یعنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی، وہ کون سے صحابی ہیں؟ جواب ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے: ایک دفعہ جب فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام عرض کیا تو آپ نے ان کو کیا کہا اور کس طرح ان کی ضیافت کی؟ جواب ہے آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر ایک بھنے ہوئے بچڑے سے ان کی ضیافت فرمائی۔ سوال ہے: ایک شخص کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود مسلمان ہو گیا، اس کی کیا صورت ہے؟ جواب ہے دوسرا دین چھوڑ دیا۔ سوال ہے: ایک قیدی سے کہا جاتا ہے جھوٹ بولو گے تو پھانسی دے دیں گے، اگر سچ بولو گے تو گولی مار دیں گے، اب قیدی کیا بولے کہ اس کی جان بچ جائے؟ جواب ہے مجھے پھانسی دے دو گے۔ سوال ہے: ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار فرما دیا، کیوں؟ حالانکہ عام طور پر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا ہے۔ سوال ہے: جب کسی جاہل کا سامنا ہو تو قرآن ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے؟ جواب ہے اس سے بچتے ہوئے گزر جاؤ۔